ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت طیبہ کی روشنی میں مولا کریم مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رجب المرجب کا نام جیسے ہی ہم سنتے ہیں، اہل ایمان اور خاص کر ہندوستان کے تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کے ذہن و فکر پر سرکار غریب نواز کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ابھی ہی آپ کا عرس مبارک مکمل ہوا اور آج نومی شب ہیں، اور نومی کے دن بڑا کل ہوتا ہے، یعنی دعا ہوتی ہے۔ آج شب میں بھی وہاں دعا ہوگی اور کل دن میں بھی ہوگی۔ اللہ اس دعا کا بھی ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ کچھ معروضات عرض کروں، ماہ رجب المرجب کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں۔ بڑا ہی مبارک اور پاکیزہ مہینہ ہے، پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکاشفۃ القلوب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور یہ بھی فرمایا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر یہ میں نے آقا سے نہ سنا۔ فرماتے ہیں اگر کسی بندے مومن نے ماہ رجب میں 3 روزے رکھ لیے، اللہ اسے 900 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ضرور اس ماہ مبارک میں روزے رکھیں، اور کسی نے ایک بھی روزہ رکھ لیا ماہ رجب المرجب میں تو مولا کریم اسے جنت کی اس نہر کا پانی دے گا جس کا نام رجب ہے، اور پھر جنت میں چلے گئے تو نکالے نہیں جاتے۔ ایک بار جو جنت میں جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا۔ پھر درود شریف بھی پڑھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج میں جنت کی سیر کرتے وقت کوہ کاف کے پیچھے ایک بہت وسیع میدان دیکھا۔ اس میں فرشتے جمع تھے، ان کے ہاتھوں میں علم تھے، اور اتنے زیادہ تھے کہ اگر سوئی بھی گرا دی جائے تو نیچے نہ گریں، کسی نہ کسی فرشتے پر گرے۔ بہت زیادہ تعداد میں۔ آقا فرماتے ہیں وہ لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو ماہ رجب میں مجھ پر درود پڑھتے ہیں۔ تو درود بھی پڑھے، اللہ کا ذکر بھی کرے، اور اس ماہ کا ادب کرے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 حرمت والے مہینوں میں سے یہ الگ ہیں، باقی کے 3 متصل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور یہ الگ سے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں پہلے کے زمانے میں تو لوگ اپنی تلواریں میان میں رکھ دیتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، لیکن اب ایسا معاملہ تو نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عبادتیں خوب کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ ابھی تو سال میں 2 بار کھلتا ہے، لیکن اس زمانے میں وہ لوگ کچھ دن کھولتے تھے مہینے میں، مگر جیسے ہی ماہ رجب آتا تو پھر خانہ کعبہ کے جو خدام اور متولی ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ مہینہ بھی اللہ کا، گھر بھی اللہ کا، تو پورا مہینہ خانہ کعبہ کو کھلا رکھتے تھے تاکہ لوگ اندر جائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ عبادتوں کا، رحمتوں کو پانے کا مہینہ ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں رحمت کی ہوا چلتی ہے، پھر شعبان میں رحمت کے بادل بند جاتے ہیں، اور پھر ماہ رمضان میں وہ رحمت کے بادل چھما چھم بارش برساتے ہیں۔
یعنی اس ماہ میں ہمیں نیکیوں کی شروعات کر ہی دینا ہے، نیکیاں کرنی ہے۔ ایک اور بھی قول ہے صوفیاء کا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ایک کا 70 گنا اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ متصل مہینے ہیں نیکی کمانے کے۔ خوب نیکیاں کریں، رب کی اطاعت کریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے۔ یہی ماہ کی عزت ہے، تعظیم ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بڑی پیاری حدیث شریف، ارشاد فرماتے ہیں انیس الواعظین میں ہے کہ جس نے ماہ رجب کا اکرام کیا اللہ اسے دنیا آخرت میں عزت عطا فرمائے گا، دونوں جہان میں عزت عطا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی مناسبت سے میں نے جو آیت طیبہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کا رنگ ہی کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے، اور ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول پہلے عرض کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی لوگ اور یہودی، ان کا ایک معمول تھا کہ ان کے بچے جب پیدا ہوتے تھے تو زرد کلر کے پانی سے اس کو نہلا دیتے تھے، یا کوئی عیسائی بنتا تو اس کو زرد کلر کے پانی سے، پیلے کلر کے پانی سے نہلا دیتے تھے، اور کہتے تھے ہم نے اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ، ہم اپنے مومن بھائیوں کے لیے کون سا رنگ اختیار کریں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا، مگر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ وہ تو رنگوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی رنگ مخصوص تو نہیں ہے، اور پھر اللہ کا رنگ کتنا پیارا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کی تفسیر میں ہم دیکھیں، اور پھر سیدنا سرکار غریب نواز کی زندگی دیکھیں کہ اللہ کے رنگ سے مراد کوئی رنگ نہیں ہے، بلکہ جب بندے مومن دین متین قبول کر لیتا ہے اور رب کی خشیت اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، اس کی اطاعت اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، تو پھر دین اسلام کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جیسے کپڑوں پر کوئی رنگ چڑھتا ہے تو وہ نظر آتا ہے، مگر بندے مومن کے جسم و روح پر دین کی اطاعت کا کلر جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے جسم سے، اس کے چہرے سے وہ نور کی جھلکیاں نظر آتی ہے، اور وہی اللہ کا رنگ ہوتا ہے۔ اب وہ کسی بھی کلر کا ہوگا، لیکن اس کا چہرہ اتنا نورانی ہوگا، اس کا چہرہ اتنا پیارا ہوگا، وہ بلیک بھی ہوگا، مگر پھر بھی اس کو دیکھ کر کے لوگوں کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اور اسی کو فرمایا جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ وہی رنگ ہے، اسی کی بات ہے۔ پھر اس کے رنگ کے حوالے سے تو جو اللہ کی صفتیں ہیں، ان صفتوں کو اپنے اوپر لانے کی کوشش کریں، وہ اللہ کا رنگ ہے، وہ علیم ہے، علم والا ہے۔ بندے مومن علم بھی حاصل کرے اور عمل بھی کرے، علم حاصل کرتا جائے، اللہ کا رنگ چڑھتا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار نے فرمایا ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرتے کرتے کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، آقا فرماتے وہ شہید ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار، اور سرکار بغداد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم اتنا حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے کتبیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا رنگ ہے۔ ستار، اس کی صفت ہے معاف کرنا، عیبوں کو چھپا دینا۔ بندہ اسی رنگ کو اپنے اندر لائیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی مومن کی کوئی عیب جوئی کر لے، اسے پوشیدہ کر لے، کسی کا عیب جانتا ہے دوسروں کو نہ بتائیں، اسے اپنے اندر سنبھالیں، چھپا لیں، اللہ قیامت میں اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ ستار، چھپانا۔ ہمیں کسی کا کوئی ویک پوائنٹ نظر آئے، کسی کی کوئی برائی نظر آئے، یا تو اس کی اصلاح کر دے جا کر، اگر نہیں کر سکتے تو کسی کو نہ بتائیں۔ اللہ کا رنگ ایسے ہی آتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ، رحمان، رحیم،
معاف کرنے والا، یہ سب اس کی صفات ہیں۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، لوگوں پر عفو درگزر کرنا۔ دیکھیں اب رحمان الرحیم، تو بندوں میں یہ صفت ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے حوالے سے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ آقا کریم رسول بھی ہیں، بندے بھی ہیں، مگر آقا کریم رؤوف الرحیم بھی ہے۔ تو یہ صفت بندے میں آ سکتی ہے کہ وہ رؤوف اور رحیم بھی بنے، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بنے، رحم دل بنے، سخت دل نہ بنے، چاہے وہ اپنے گھر والوں پر ہو، اپنی اولاد پر ہو یا کسی اور پر ہو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہی بات اب سرکار غریب نواز کی زندگی میں دیکھیں۔ معاف کرنا، رحم دلی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اجمیر مقدس میں آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، لیکن پھر سے ہم اس کو یاد کر لیں کہ جب جے پال جوگی نے اپنے جادو کے طور پر بڑا وزنی پتھر آپ پر ڈالنے کی کوشش کی اور آپ نے دیکھا اور کہا وہیں رک جا، آج بھی ہم جا کر دیکھتے ہیں تارا گڑھ کے پیچھے کے حصے میں وہ وہیں پر رکا ہوا ہے، جب سے کہا تھا اور آج بھی رکا ہے۔ پھر وہی انسان جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ نے معاف کر دیا، معافی نہ کیا بلکہ ولایت کے مرتبے پر پہنچا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی صفت ہے رزاق، وہ روزی دیتا ہے۔ ہم بھی حتی الامکان جو بھی کوشش کریں، بے روزگاروں کو مدد کر سکتے ہیں تو کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے، سرکار جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں اس سے پہلے کی بات ہے، پہلی بار جب وحی نازل ہوئی اور سیدہ ماں خدیجہ کے پاس حضور آ کر کہتے ہیں اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، ایسا لگتا ہے کہیں میں ضائع ہو جاؤں گا۔ ماں سیدہ خدیجہ نے جو جملہ کہا تھا اس میں بہت ساری باتیں تھی، مگر ایک بات یہ بھی تھی، آپ کو آپ کا رب ضائع نہ کرے گا، آپ تو بے روزگاروں کو روزی دیتے ہیں، ان کو کام پر لگاتے ہیں۔ ہماری وجہ سے اگر کوئی کام پر لگ جائے، کوئی کاروبار پر لگ جائے، یہ صفت ہے، یہی اللہ کا رنگ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو ہم کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کوئی ایسا بن جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، اور غریب نواز سرکار تو بچپن ہی سے وہ کام کرتے ہیں۔ روایتوں میں ہیں آپ اپنی والدہ کے گود میں ہیں اور ایک خاتون آتی ہیں، اس کا بچہ بھی دودھ پیتا تھا لیکن اس کے سینے میں دودھ نہیں تھا، سرکار غریب نواز کی والدہ کے پاس کچھ مانگنے آتی ہیں، آپ اس وقت اپنی والدہ کو رو کر اشارہ کرتے ہیں، اور جب آپ کی والدہ سمجھ جاتی ہیں، کیونکہ وہ بھی کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، وہ بھی ولایت کے مرتبے پر فائز تھی، آپ کی والدہ نے سمجھ لیا کہ بیٹا معین الدین کیا کہنا چاہتا ہے، اس بچے کو لیا، اپنی گود میں لیا، اسے دودھ پلایا، اس کا رونا ختم ہوا۔ یہاں سرکار غریب نواز مسکراتے نظر آتے ہیں۔ بچپن کے عالم میں یہ معاملہ ہے۔ پھر یہاں پر جب اجمیر مقدس آ گئے تو کیا معاملہ تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اجمیر مقدس میں تو پہلے سارے مسلمان تو نہیں تھے، لیکن بہت سارے بھوکے آتے تھے، غریب آتے تھے، اور ان لوگوں کو کھانا کھلانا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر ہندوستان میں اس وقت کا دور ایسا تھا کہ براہمن اونچ جاتی میں تھا، شودر کو کوئی اپنے گھر کے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا، اس طرح اونچ نیچ کا معاملہ تھا۔ ایسے عالم میں سرکار غریب نواز نے سب کو اپنے قریب کیا، اور اتنا قریب کیا اور اتنا کھلایا کہ اللہ تبارک و تعالی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین کے مطابق، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز نے اتنی خدمت کی کہ لوگ بھوکے آتے گئے، اور پھر بے دین بھی تھے، پیٹ بھی بھر جاتا تھا، اور ایمان کے نور سے سینہ بھی منور ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام نہیں ہوئے۔ وہ خدمات تھی، غریبوں کی، بے سہاروں کو سہارا دینا۔ تو اللہ کی صفتوں میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رزاق ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک بات دیکھیں ہم، وہاں پر ہر قسم کے لوگ آتے تھے، تو وہاں جو دیگ پکتی ہے نا، آپ نے سنا بھی ہوگا، ہم پھر سے اس کو تازہ کریں، دیگ میں کبھی گوشت نہیں ڈالا جاتا، بڑی دیگ پکتی ہے وہ بھی، چھوٹی دیگ پکتی ہے وہ بھی، اور پیچھے ایک لنگر پکتا ہے الگ سے، وہ بھی بہت لذیذ بھی ہوتا ہے، جب جائیں پئیں اور برکتیں حاصل کریں، مگر وہاں گوشت نہیں ڈالا جاتا۔ تو ہمارے اس وقت کے دور کے لوگ کہتے ہیں ہر کوئی تو گوشت کھانے والا نہیں آتا تھا، تو غریب نواز سرکار نے اپنے لنگر میں گوشت کو شامل نہ کیا تاکہ جو بھی آئے وہ بھوکا نہ رہے، بھرپیٹ ہو کر جائے، اسی لیے وہاں ایسا کھانا پکتا ہے، کسی بھی جاتی کا اور کوئی بھی آئے وہ سب بھرپیٹ ہو کر کے جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، تو اللہ کا رنگ اس طرح چڑھتا ہے۔ اب وہ رنگ کتنا چڑھا، ایسا چڑھا کہ پھر اس کے حوالے سے جب کوئی اپنے اوپر یہ صفتوں کو لاد دیتا ہے، یہ رنگ چڑھنے لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا رنگ ایسا چڑھا دیتا ہے کہ آنکھ اس کی ہوتی ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے، دیکھتا وہ ہے لیکن اللہ ایسا دکھاتا ہے کہ وہ عرش پر لکھا ہوا بھی دیکھ لیتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن طاقت اللہ ایسا دیتا ہے گویا کہ وہ خدا کی طاقت سے اپنا کام کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہی بات ہیں، زبان ان کی ہوتی ہے لیکن طاقت وہ خدا کی ہوتی ہے۔ غریب نواز سرکار زمین کو کہتے ہیں اونٹوں کو بٹھا دے تو پھر وہ بٹھا کے ہی رکھتی ہے، جب تک کہ آپ حکم نہیں دیتے اونٹ اٹھتے نہیں ہے۔ جب آنا ساگر اتنا بڑا ہے، جب آپ جا کر دیکھیں گے کہ اس میں مگر پھر بھی آپ حکم دیتے ہیں تو سارے آنا ساگر کا پانی ایک کوزے میں سما جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ طاقت خدا کی ہے، خدا داد طاقت ہے، وہ رنگ اللہ کا چڑھ گیا ہے، اور پھر وہ اللہ کے ذکر میں بھی اتنے محو رہتے ہیں، اتنے محو رہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، نماز کی پابندی تو ہونا ہی ہونا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی ہمارے حضرات اجمیر مقدس کا سفر تو کرتے ہیں، آتے بھی ہیں، رکتے بھی ہیں، واپس بھی آتے ہیں، دوران سفر بھی نمازیں الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کی قضا ہو جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں، یا وہاں آ کر بھی کچھ حضرات بازاروں میں وقت گزارتے ہیں مگر الا ماشاء اللہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ولی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، سرکار غریب نواز راضی نہیں ہوں گے، اس لیے ہمیں پہلے ان کی رضامندی والے کام کرنے ہوں گے۔ وہاں بیٹھ کر ہمیں تلاوت کرنی ہوگی، قرآن مقدس کی تلاوت کرنی ہوگی، اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندی۔ آپ مشہور روایت ہیں کہ آپ چھٹی شب میں آخری نماز بھی باجماعت پڑھتے ہیں۔ چھٹی شب تھی ماہ رجب کی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اندازہ لگائیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے حجرے مبارک میں آتے ہیں، اور آپ کے خلفاء کوئی عام خلفاء نہیں تھے، وہ سب کے سب ولایت کے مرتبے پر فائز ہیں، سب کے سب اپنے وقت کے تاجدار ہیں۔ وہ کہتے ہیں رات بھر تو خدا کے ذکر کی آواز آتی رہی، اور پھر اس کے بعد جب ذکر کی آواز ختم ہوئی تو ہم نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولا تو پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں دنیا سے کوچ کر گیا ہے۔ یہی اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ اسے ہی کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، رات بھر ذکر کی آواز آتی رہی، یعنی رات بھر ذکر کیا۔ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں؟ بہت زیادہ ذکر نہ کر سکتی ہوں ہم تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم نماز کے پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تھوڑا تو ذکر رب کا کریں، اٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیں، اور کلمہ طیبہ پڑھ لیں، کلمہ شہادت پڑھ لیں، اور سرکار نے جو دعا تعلیم کی وہ پڑھ کر اللہ کا شکریہ تو ادا کر لیں۔ یہ بھی خدا کا ذکر ہے۔ سونے سے پہلے اپنے رب کو یاد کر کے سوئیں،
وہ تو رات رات بھر جگ کر کے رب کی بندگی کریں. ہم اگر رات بھر نہیں جگ سکتے ہیں، سونے سے پہلے کم از کم سورہ ملک کی تلاوت تو کر لیں اور پھر سوئیں. یہ اتنی پیاری صورت ہے، یہ ذکر بھی ہے، یہ وظیفہ بھی ہے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں نکیرین جب سوال و جواب کرنے آئیں گے قبر میں، اور جو سونے سے پہلے سورہ ملک تبارک پڑھ لیتا ہوگا، معمول ہوگا اس کا، تو وہ نکیرین کو سوال و جواب نہیں کرنے لگے گی. اس صورت کا نام ہی جھگڑا کرنے والی صورت ہے. وہ فرشتوں سے جھگڑا کرے گی، اس کو سوال نہیں کرنے دوں گی. اور پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا، فرشتے واپس جائیں گے اور پھر یہ اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ دے کر آئے گی. تو یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن مقدس کی تلاوت رب کا ذکر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، تو قریب نواز سرکار کی سیرت میں ہمیں یہی ملتا ہے. انہوں نے لوگوں کی بھلائی کے کام کیے اور لوگوں کو دین پہنچایا. اسی لیے تو ایک انگریز نے جو سرکار غریب نواز کے وصال کے کئی سالوں بعد آ کر کے اس نے اجمیر مقدس میں دیکھا کہ لوگ بہت جاتے ہیں، دیکھوں تو صحیح کیا ہے. جا کر دیکھ کر کے اپنی کتاب میں وہ لکھنے پر مجبور ہوا، میں نے ہندوستان میں ایک ایسی قبر دیکھی جس کا راج ہندوستان والوں کے دلوں پر چلتا ہے، وہ آج بھی حکومت کرتی نظر آتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوان، وہ سرکار غریب نواز کی زندگی پاک ہے. اور پھر آپ نے بے شمار لوگوں سے سنا ہوگا میرا یہ کام ہوا، میرا یہ کام ہوا، مگر ہم جب ان کی بارگاہ میں جائیں، دنیاوی ہماری جو تمنائیں ہیں اور ہماری جو خواہشیں ہیں، ہماری جو مرادیں ہیں وہ مانگے، لیکن بڑی بارگاہ سے بڑی بھیک مانگنی چاہیے. دینے والا اتنا بڑا ہے تو پھر چھوٹی چیز کیوں مانگے، بڑا ہی مانگ لے. دینے والا بڑا ہے تو بڑی چیز مانگے تو پھر مدینے کی حاضری مانگ لے، مانگے تو حج مانگے، اور پھر مانگے تو ایمان پر خاتمہ مانگے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. خاتمہ بالخیر ہو. مانگے تو سرکار کی امت کی بخشش کی دعا مانگ لے، اس لیے کہ ایسی دعاؤں سے وہ بھی راضی ہوتے ہیں، سرکار بھی راضی ہوتے ہیں اور رب بھی راضی ہوتا ہے. بڑی دعائیں مانگے. اس بارگاہ میں جا کر دنیا کی چیزیں کیوں مانگے؟ یہ تو فنا ہو جائے گی، ہمارا انتقال ہوگا تو وارثوں کو مل جائے گا، ہمارے ساتھ کچھ نہیں آئے گا. اس لیے قبر میں جانے سے پہلے بڑی بارگاہوں سے بڑی چیز مانگی جائے، چھوٹا کیوں مانگے؟ اور پھر وہاں سے ملتا ہے، جو مانگے دل سے ملتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، تو اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا. رؤوف الرحیم سرکار کی صفت، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے فرمایا. تو ہمیں بھی رحم دلی کرنی چاہیے، اور رحم دلی میں پھر یہ نہیں کہ ہم کچھ اور کریں، بلکہ سختی کو نہ اپنائیں، اور یہ سختی زبان میں بھی نہ ہو. کسی کو بھی میں تو کچھ کہہ دیتا ہوں، یہ عادت ہوتی ہے، نہیں، نرمی سے بات کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتبے میں بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رحم دلی کی بات کرتے ہیں. صحابہ کبھی کبھی جلال میں آتے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رحم دلی رکھتے کہ ایک گاؤں کے رہنے والے صحابی جن کو علم نہیں تھا، وہ آتے ہیں، اور مسجد نبی شریف ہماری طرح تو نہیں تھی، کھجوروں کے مٹی کی دیواریں تھی، کھجوروں کے درختوں کے پتے اس کے چھت میں تھے، کچی تھی، اور وہ کونے میں پیشاب کرنے بیٹھ جاتے ہیں. صحابہ ایک دم سے زور سے چلا اٹھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو؟ سرکار نے روک دیا سب کو، اس کو پیشاب کر لینے دو. آدھی پیشاب میں آدمی اٹھے تو تکلیف ہوتی ہے. اور پھر اسے بلا کر کے کہا یہ مسجد ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے. اتنی محبت سے کہا سرکار نے. صحابہ فرماتے ہیں وہ اعرابی شرمندہ بھی ہوئے اور پھر ان کی اصلاح بھی ہوئی، اور باقی کے صحابہ کو کہا وہاں پانی ڈال دو. اور ہمارے جیسا ہو تو ارے جلال میں آ جائے، کیا کرتا ہے یہاں. اگر کوئی جوان بھی بات کرے تو ڈانٹ دیے جا دو. بچوں کی تو خیر ہی نہیں، کچھ لوگ تو بچوں کو مار دیتے ہیں.
رحم دلی ہونی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو زبان میں سختی نہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، آقا کریم کی سیرت طیبہ میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ ایک مشہور یہودیوں کا عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جب ایک سودا کرتے ہیں اور وعدہ ہوتا ہے، پھر وعدے سے پہلے ہی وہ اپنا پیسہ لینے آ جاتا ہے، سخت کلامی کرتا ہے، سیدنا فاروق اعظم کو جلال آ جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم سے فرماتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ اس کو کہیں کہ آپ نرمی سے بات کریں اور مجھے کہیں کہ اس کا پیسہ دے دو، اور پھر اس کا پیسہ دینے کے لیے انہی کو بھیجتے ہیں کھجوریں دینے کے لیے، اور کہتے زیادہ بھی دینا، اس کا دل تم نے دکھایا ہے، دل دکھانے پر اس کو زیادہ دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، تو نرمی ہمارے کلام میں بھی ہونی چاہیے، رحم دلی، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گنہگاروں کو بخش دے گا، بلکہ آج بھی وہ پردہ پوشی کرتا ہے، رحم دلی کرتا ہے۔ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہم اس کے مقدس اور بابرکت فرامین پر عمل نہیں کرتے اور پھر بھی وہ ہمیں دیتا ہے، اور پھر ذرا سی تکلیف آنے پر لوگ کہتے نہ جانے ہم سے کیا غلطی ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا مظاہرہ کبھی نہ کرے، صبر کرے اور چیک کرے کہ ہم سے کیا نہیں ہوا ہے، ہم کیا فرما برداری کرتے ہیں، کتنی کرتے ہیں، ہم سے تو چلتے پھرتے بھی گناہ ہو جاتے ہیں نا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار دیوان، وہ رب ہیں جو غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ معاف کرنے پر ایک بات بتا کر پھر بات مکمل کروں کہ ہمارا خاندان میں یا پڑوس میں یا ہمارے رشتہ دار میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، کسی نے ہم سے سخت کلامی کر دی، میں اس سے رشتہ نہیں رکھوں گا، میں اسے معاف نہیں کروں گا، جبکہ اللہ کی صفت یہ ہے غفور، معاف کرنا، اور وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی معاملہ ہو بہت زیادہ، پھر بعد میں اس سے گہرا تعلق نہ رکھنا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن معاف کر دینا چاہیے۔ نہیں میں تو اس سے بات بھی نہ کروں، میں اس سے نہیں ملوں گا، اس نے میرا دل دکھایا، اس نے مجھ کو یہ کہا ہے، معاف کر دینا چاہیے۔ آقا کریم کی زندگی دیکھیں، اپنے چچا اور اتنے چہیتے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کی جنگ میں جن کو شہید کیا گیا، صرف شہید ہی نہ کیا گیا بلکہ ان کا کلیجہ نکال کر ہندا نے چبایا، ان کے مقدس انگلیوں کو، ناک کو، ہونٹ کو، کانوں کو کاٹ کر اس کا ہار بنا کر گلے میں پہنا۔ لیکن جب فتح مکہ کا دن آتا ہے اور یہ لوگ بھی معافی مانگنے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے، انہیں بھی معاف کر، وحشی کو معاف کر دیا، جنہوں نے نیزے سے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، کہ سرکار نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اب ہمارا جھگڑا ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے چچا کو شہید کر دیا ہو، مار دیا ہو، ان کا کلیجہ نکال کر کے چبایا ہو، ایسا تو ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا، لیکن وہ لوگ آئیں تو حضور نے معاف۔ ہاں ایک شرط رکھی تھی آقا نے کہ آپ لوگ بار بار میرے سامنے نہ آئیں، تو میں دیکھوں گا تو مجھے میرے چچا کی یاد آئے گی، لیکن حضور نے معاف کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، تو ہمیں بھی کوئی ایسا معاملہ، انسان ہیں ہم، اور اس بنیاد پر کوئی نہ کوئی ہمارے خاندانوں میں یا ہمارے پڑوس میں ایسا معاملہ ہو بھی جاتا ہے، بھلے ہوں، لیکن ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ دیکھیے محبت ہی میں سکون ہے، نفرتوں میں سکون نہیں ہے، محبت میں سکون ہے۔ اگر کسی سے نفرت کریں گے تو ٹینشن ہی بڑھتا جائے گا، سکون نہیں ملے گا ذہنی طور پر، اس کو یہ کروں، اس کو یہ کہوں، اس کو یہ کہلواؤں، ایسا کروں تو اس کو جلن ہو، یہی ہوگا، اس میں سکون نہیں ہوگا۔ ایک بار معاف کر دیا، معاملہ ختم کر دیا، دل کو بھی سکون، ذہن کو بھی ٹھنڈک ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، تو غفور بھی صفت ہے، اور ہم معاف کرنے والے بنیں گے، پھر اللہ کا رنگ چڑھے گا۔ یہ سب اللہ کے رنگ ہے۔ تو اللہ کی صفت نام جو ہے نا، ہم 99 نام ہیں، اسے یاد بھی کر لیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، روز پڑھیں،
دن میں ایک بار ضرور کوشش کریں، یا فجر کے بعد ہی صبح ہی پڑھ لیں، اس کا ذکر کر لیں۔ اور وہ آسان ہے، ہم قرآن شریف پڑھنے بیٹھیں گے، ہر قرآن شریف میں آگے اللہ کے نام لکھے ہی ہوتے ہیں اور پیچھے کی جانب سرکار کے نام ہے، تو دونوں پڑھ لیں۔ اور پھر نام محمد کو چومنے کی بڑی برکتیں ہیں نا، چوم بھی لیں ان ناموں کو، ہو سکتا ہے اسی عمل میں اللہ ہماری بخشش فرما دے، اور بخششیں ہوئی ہے، نام محمد کو چومنے پر اللہ نے بخش دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے صفاتی ناموں کو یاد بھی کریں، اس کی صفت کو جانیں بھی، اس کو پڑھیں بھی، اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں۔ جب رب معاف کرنے والا ہے، رب ستار ہے، رب رحمان الرحیم ہے، رب رزق دیتا ہے، رب علیم ہے، علم بھی حاصل کرے، ساری چیزیں اختیار کرے، یقیناً جب یہ باتیں ہوتی ہیں پھر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، اور اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو ایسا چڑھتا ہے کہ غریب نواز سرکار کو ان کے چہرے مبارک پر اللہ کا رنگ تھا، اس کو دیکھ کر ہی کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، آتے تھے چہرے غریب نواز کو دیکھتے تھے، کلمہ پڑھ لیتے تھے، اس لیے کہ ولی کے چہرے کو دیکھتے ہی خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ جس کا چہرہ دیکھو خدا یاد آئے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ان کی قبر انور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ آج تو پھر چہرہ کتنا نورانی ہوگا، کتنا پرکشش ہوگا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والوں سے محبت بھی رکھیں اور ان کے مقدس طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں اور اسی پر چلیں۔ یقیناً پھر جب ہم یہ کریں گے تو قیامت میں اللہ انہی کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے۔